أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. اے نبی، جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں ان سے آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں خیر معلوم ہوئی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر وہ لوگ آپ کی خیانت کا ارادہ کریں سو وہ اس سے پہلے اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، پھر اللہ نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. بدر کے قیدیوں سے اللہ رب العزت کا وعدہ، یہ آیت نمبر 70 اور 71 ہے. مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب عباس بن عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں مسلمان تھا اور میرا جو مال غزوہ بدر میں لے لیا گیا ہے اسی کو میری جان کے فدیے میں لگا لیا جائے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ماننے سے انکار فرمایا، اور پھر جو ہے آپ نے ان سے فدیہ لیا. انہوں نے پہلے یہ کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ آپ نے جو اپنی بیوی کو دیا ہے وہ مال نہیں، مطلب اس کے بارے میں خبر دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس کی ساری وضاحت دے دی ہے، یعنی سب کچھ بتا دیا ہے، اور اسی بیس پر وہ مسلمان ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل فرما دیجئے لمن فی ایدیکم من الاسرى، جو آپ کے پاس قیدی ہیں آپ کے قبضے میں، ان سے کہ اگر تم ابھی فدیہ دے رہے ہو اور تمہارے اندر جب ایمان کی دولت آ جائے گی، تم مومن ہو جاؤ گے، تمہارے اندر بھلائی اللہ کو نظر آئی، ایمان نظر آیا، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں مزید عطا فرما دیں گے. اور حضرت عباس جب پوری طرح اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے اس وعدے کو سچا پایا، اور وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے 20 اوقیہ کی جگہ 20 غلام عطا کیے، اور وہ غلام بھی جو مال کما کر لاتے اور اللہ رب العزت سے مغفرت کے بھی امید تھی. اللہ نے فرمایا کہ خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، یعنی ان میں سے بعض جو غلام ملے تھے وہ تاجر تھے، یعنی تجارت کرنا جانتے تھے. اس کے علاوہ ایک غلام کی جو قیمت تھی وہ بھی بھاری تھی، 1000 تک جو ہے. تو بہرحال جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں مزید عطا فرمایا، اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہوا تھا کہ جو بھی تم، یہ بھی حکم اللہ کا ہے، اسے مانو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مزید تمہیں عطا فرمائے گا. اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا ہوا، مجھے عطا کیا گیا اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ. اور پھر دوسری بات کہ بخشش کا بھی جو ہے وہ ایک
پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک کافر جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں۔ ایک گناہگار مسلمان جب توبہ کرتا ہے، اور توبہ ایسی کہ توبۃ نصوح، جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو پکی توبہ کرو۔ پکی توبہ کہ یا الہ العالمین میں نے یہ کیا ہے، میں شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو پکی جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا پھر گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے ایک قانون ہے اللہ کا۔ اور پھر جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات مانے گا بندہ تو پھر اللہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ پھر ہوگا کیا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ یہ ایک جو ہے پیمانہ اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت کرے گا، آپ علیہ السلام کے فرامین کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ اسے دوست بنا دے گا، ولی بنا دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی نقش قدم پر چلے گا تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ یہ تھا کہ جو قیدی تھے، قیدی آئے تھے بدر کے اندر، اور ان بدر کے قیدیوں نے فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانا تھا۔ اب جو ہے یہ بھی تھا کہ اگر یہ ابھی جو ہے وہ قید ہیں تو اس وقت تو بڑے جو ہیں وہ عاجز ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ انہیں جب چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر تو بعد میں جنگ کریں، یہ بعد میں جو ہے یہ دشمنی ان کی اور زیادہ بڑھ جائے، ان کی طرف سے کوئی خطرہ جو ہے لاحق ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ خیانت کریں، اس طرح کا دھوکہ کریں، تو اس سے پہلے بھی جب اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلی، کہا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے کہہ دیا تھا کہ رب، تو یہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جو ہے ان کے سامنے آئے، اور پھر جو ہے صحابہ کرام جو ایمان والے تھے انہیں اللہ کی جماعت کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی، اور اللہ کے نیک بندوں کے بھی یہ دشمن ہیں، اور یہ خیانت تو آلریڈی کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی، اور انہوں نے خیانت کی، بات نہیں مانی، بدماشی کی، ان کی بدماشی کو خاک میں ملا دیا، اور انہیں جو ہے ان پر تمہیں قابو دے دیا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تم جو ہے ان پر جو ہے وہ انہیں قابو میں لے آئے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، اور یہ قیدی بن گئے ہیں۔ اگر دوبارہ کریں گے بدماشی تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا اور انہیں ایسے ہی ذلیل کرے گا، ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیدی ہے، قیدیوں کے ساتھ بھی اسلام جو ہے، اسلام قیدیوں کے حقوق اور اصلاح پر زور دیتا ہے، یہ نہیں کہ انہیں وقتی طور پر جو ہے وہ کچل کر رکھ دیا جائے۔ اگر ان کے اندر کوئی جو ہے بھلائی نظر آتی ہے تو وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کی حکمت اور علم جو ہے وہ ہر حال میں غالب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ اندازے اور تجربے اللہ کے سامنے، اللہ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں
ان سے اللہ رب العزت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ظاہری جو مرضی جتنا مرضی پہلوان ہو، جتنا مرضی سیانہ ہو، بات کو توڑ مروڑ کر کرنے والا ہو اور بڑا جو ہے وہ ملمہ سازی کرنے والا ہو، اللہ کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا کہ اگر اخلاص ہو تو اللہ رب العزت نقصان کو بھی نعمت کے اندر بدل دیتا ہے۔ اخلاص سے نیت ہونا ضروری ہے۔ جیسے حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جو میں نے خرچ کیا اس سے زیادہ مجھے عطا کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ جو بھی اس کے حکم پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں اس بندے کو ذلیل نہیں کرتے بلکہ عزت دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس بندے کو عزت ملے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، خوب جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو بندہ سوچتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، بندے کو خود یاد نہیں رہتا، اسے سب یاد ہوتا ہے۔ حکیم ہے، وہ بندہ کیا چیز ہے اس کے سامنے، وہ ایسے ایسے فیصلے کرنے والا ہے حکمت کے ساتھ کہ بندے کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔